اس دعوتی میدان کے اندر سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ کیا 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 فیس آ رہے ہیں ابھی، اور ان کا انسان کیسے جو ہے ان کا سامنا کرے؟ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے، معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے نا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کے مختلف طبقے ہیں۔ اس کو اگر تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک علمی اور اصطلاحی زبان میں کہا جائے نا، تو دعوت دینے والے کو کہتے ہیں داعی، اور اس کی جمع ہے دعات۔ تو اور جن کو دعوت دی جاتی ہے نا، اس کو عربی میں مدعو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مدعوین۔ تو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں دعوت دینے والوں کے بھی کئی ایک طبقے ہیں، اور جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کے بھی کئی ایک طبقے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء کی بھی کئی ایک قسمیں ہیں، اور علماء بھی کئی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی کئی ایک طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہر عالم دین جو ہے نا، اور ہر علماء کا جو طبقہ اور آپ کہہ لیں کہ جو قسم ہے، اس کے آپ کہہ لیں کہ الگ الگ ہی مسائل، اور ہر جگہ پہ دعوت دینے کے الگ الگ ہی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دعوت کا، اور دعوت کے بہت سارے میدان ہیں۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ دعوت کا شاید ایک ہی میدان ہے، دعوت کے بہت سارے میدان ہیں۔ تو ہم عام طور پہ آج کل جس پہ ہم زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم عموماً جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا سوشل میڈیا پہ، وہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں، وہ اصل میں پختہ علماء نہیں ہے، راسخ علماء نہیں ہے۔ اور جو راسخ علماء ہیں وہ سوشل میڈیا، ابھی تک وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح آئے نہیں ہیں کہ جس طرح انہیں آنا چاہیے۔ اس وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ یعنی جتنے بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ کوئی علماء نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، ایک میں عمومی بات کر رہا ہوں، ویسے تو جی جی الحمدللہ بالکل کئی صحیح۔ ایک اچھے علماء بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے نا بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور دعوت و تبلیغ کے لیے نا حکمت اور علم اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ خود آپ میں ایک نوجوان کی حیثیت سے دیکھیں، ہم بھی دعوت و تبلیغ کا اور یہ چیزیں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن بہر صورت جو دیگر علماء ہیں، جب ان کے پاس ہم بیٹھیں تو وہ پھر سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس بات کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے یہاں نا اس وجہ سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جو کبار علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرنا جو ہے نا، اس کا ہمیں ضرورت کا احساس نہیں ہے۔ ایک بالکل بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ تو ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرنا، لیکن وہ اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں جی میں کون سا کسی مدرسے میں یا کسی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کسی کی تزکیے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس میرا اپنا انٹرنیٹ پیکج ہے، موبائل ہے، میری آئی ڈی ہے، اس کے فالوورز ہیں، جو مرضی میں یہاں پہ کہتا جاؤں۔ اس وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اچھا آپ یہ دیکھیے، جب دعوت و تبلیغ کا کام کما حق ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر فائدہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں جو موجود مسائل ہیں وہ ان کا حل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کما حقہ ہو نہ رہا ہو، تو ظاہر ہے اس نے جو مسائل موجود ہیں، ایک تو اس نے ان کو حل نہیں کرنا، اس نے الٹا مزید مسائل پیدا بھی کرنے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں نا آپ کے سوال کا اب صحیح جواب میں سمجھتا ہوں کہ میں آیا ہوں۔ اس حوالے سے جو مجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں نا، وہ یہ ہے الہاد کا فتنہ ہے، اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ ہے، جی جی بالکل اسی طرح یہ فرقہ بندیوں کا ایک فتنہ ہے، تفرقہ بازی کا ایک فتنہ ہے۔ اور میرا یہ بات جو ہے نا، اس کو آپ شاید کوئی بات شاید صحیح طرح سمجھے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقوں کا وجود فتنہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرقوں کی جس طرح سے نمائندگی کی جاتی ہے، اور فرقے والے جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہ تعامل جو ہے نا وہ علم اور حکمت سے خالی ہے، جس وجہ سے یہ تفرقہ بازی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک بات
اب اس سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو فرقوں کی لڑائیاں ہوتی تھی نا، مکاتب فکر کی لڑائیاں ہوتی تھی، اب تو فرقوں کے اندر بھی فرقے بننا شروع ہو، اور گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو مطلب آپس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں شدید اختلاف بعض دفعہ ہو جاتا ہے، اور ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس بات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری نظر میں مطلب جو میری ایک کم آپ یہ کہہ لیجئے کہ نظر اور کوتاہ نظری کے مطابق جو اس وقت بڑے مسائل ہیں نا، وہ الحاد ہے، انکار حدیث ہے، پھر تفرقہ بازی یعنی اختلاف کا سلیقہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں گے وہ بھی پہلے کے ساتھ جڑتا ہے کہ آپس میں جو علماء دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی اس طرح کا پیچ اپ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی کوئی یعنی مشترکات پہ بات کر لیں، نہ تو انہیں مشترکات پہ حمایت کرنے کا کچھ سلیقہ ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں یعنی جو آپ کہہ لیں کہ انفرادی چیزیں ہیں ان میں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کا کچھ سلیقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتیں ہیں، مطلب یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس پہ ہمارے کئی ایک احباب توجہ بھی دلاتے ہیں۔ فحاشی اور عریانی اور بد نظری جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے وہ آپ سمجھیے کہ پہلے کبھی بھی موجود نہیں تھی۔